بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دیر سے بیٹھے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے بڑی بلند آواز سے نعرے لگ رہے تھے، ادھر سے جواب بڑا دھیما دھیما آ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام میں بہت سارے قائدین موجود ہیں، یہاں پہ ورکر کم اور قائدین زیادہ ہیں۔ احباب دی وقار خادم رضوی صاحب کی بات ہو رہی تھی تو وہیں سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بھی ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ انہیں جانا نہیں، ایسے وہ نہیں کہتے تھے۔ یقین کریں کہ انہیں قبر میں لیٹے ہوئے بھی تکلیف ہوگی کہ میں اس قوم کو لے کے ایسے چل رہا تھا، ذرا انہیں تسکین پہنچ جائے، اس لہجے میں کہیے گا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، ارے انہیں مانا، ارے انہیں جانا، ارے انہیں جانا۔ سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، صدا سلامت اینڈ تک آواز آئے، صدا سلامت، صدا سلامت، صدا سلامت، صدا سلامت تا قیامت، تا قیامت، صدا سلامت، صدا سلامت۔ احباب ذی وقار، آج کا یہ پروگرام اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا مرکزی پروگرام، مجھے وہ سبق یاد آ رہا ہے جو آج سے 8-10 سال پہلے لے کے ہم نکلے تھے۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ بچپن سے ہی پلا ہوں سرکار کے ٹکڑوں پہ، بچپن سے ہی پلا ہوں سرکار کے ٹکڑوں پہ، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کے گداؤں کے گداؤں کا گدا ہوں۔ اس دوران میں ایک ایسی شخصیت کو ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا جوش اور جذبہ بتائے گا کہ اس شخصیت کا کیا کارنامہ تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے بھائی دلپذیر اعوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف لا رہے، نعروں کے بھرپور استقبال میں انہیں سٹیج پر لے کے آئیں گے کہ آج بھی غازی کی روح کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے غلام آج بھی ہر گستاخ کو سر قلم کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سبیلنا سبیلنا، ایسے نہیں نعروں کا پتہ لگے، غازی صاحب کو پتہ چلے آج کہ چڑھے حاجی آئے نے۔ سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، سبیلنا سبیلنا۔ غازی تیرا جان نثار، 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 غازی تیرا جان نثار۔ جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے ہی پلا ہوں سرکار کے ٹکڑوں پہ، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کے گداؤں کے گداؤں کا گدا ہوں۔ پھرا ہے میری فکر پہ نہائے زمانہ کا سال، یہ دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں۔ مالک کب کہتا ہوں نایاب نگینہ مجھے دے دے میرے مولا، میں تو مانگتا ہوں مدینہ، مدینہ مجھے دے دے۔ احباب ذی وقار، شاید گفتگو تو بہت ہی کرنے والی
مگر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ کلوز کرنے کی آواز پیچھے سے آ بھی گئی ہے۔ احباب ذی وقار، چند سال پہلے کی بات کرنا چاہوں گا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کہ جب آج کے میرے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب مینار پاکستان کے اندر جلسہ کر رہے تھے، جس جلسے نے انہیں لیڈر بنا دیا، جس جلسے نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا، اس جلسے میں خان صاحب نے ایک بات کی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں روتے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں۔ میں نے کہا خان صاحب ایسے ہی نوجوانوں کے لیڈر آپ نہیں بن گئے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخل کوئی نہ ہونے دیتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس ویژن کوئی نہیں تھا۔ آپ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو گیٹ پہ روک دیا جاتا تھا، مگر پھر آپ نے ایک لبادہ اوڑھا۔ وہ لبادہ کیا تھا؟ آپ کہنے لگے میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ آپ کہنے لگے میں جب حکومت میں آیا میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا خان صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کھیلا ہمارے ساتھ؟ کیوں کھیلتے رہے ہمارے جذبات کے ساتھ؟ 23 سال آپ لوگوں نے اس ملک کے نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ آپ لوگ کہتے رہے ہم لوگ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ زرداری وہ کر گیا، نواز شریف وہ کر گیا، فلاں نے لوٹ لیا، فلاں کھا گیا۔ ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس ملک کے نوجوان آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے لگے۔ ہمیں محسوس یہ ہوا کہ شاید یہ نوجوانوں کی آواز آئی، مگر یقین مانے آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آج بڑا افسوس ہے مجھے، سر پیٹنے پہ دل کرتا ہے کہ وہ خان جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، جب ناموس رسالت کے سپاہی نکلے، جب وہ مجاہد نکلے تو فیض آباد کے اندر ان پہ شیلنگ گرائی گئی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ خان صاحب لاٹھی چارج سے ڈرتے نہیں ہیں، لاٹھی چارج کی خدا کی قسم کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں شہیر سے علوی صاحب گواہ ہیں، شہیر صاحب ساتھ تھے جب سنی اتحاد کونسل کے لانگ مارچ کو سما پل پہ روک کے پوری رات شیلنگ کی گئی تھی، ہم نے وہ بھی صحیح تھی، ہمیں اس کی تکلیف نہ تھی۔ اس کی تکلیف زیادہ ہوئی ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہوئی ہے، اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ تو چور لٹیرے تھے، آپ کہتے ہیں وہ تو بدماش تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ ملک کو کھانے آئے تھے۔ خان صاحب آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں حکومت کے اندر؟ یقین مانے مجھے نہیں پتا، اس کے بعد پہلے بھی FIR بڑی ہوئی ہیں، شاید یہ بھی ہو جائے، لیکن میں آج اعلان یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب اس سے بڑے چور اور اس سے بڑے لٹیرے ہیں جو مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں اور جو مجاہد آتے ہیں ان پہ شائننگ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سفیر کو کہتے کہ دفع ہو جا، یہ پاک دھرتی ہے، یہ دھرتی کلمہ کی بنیاد پہ بنی تھی، اس پہ تیرے جیسا پلیت نہیں رہ سکتا، نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ مگر خان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں ایک اور بڑا جذباتی جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا نکلے گا، مگر تم لوگ فراز کے سفیر کو نکال نہ سکے،